السلام علیکم رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں پروفیسر محمد کاشف آپ کا سوشیولوجی انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی یا جنرل سوشیولوجی کا ٹیچر سوشیولوجی کے ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم ایک بار پھر بات کرنے کے لیے یہاں آن لائن سیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا آج کا وہ موضوع سوشل کنٹرول، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس اور ڈفرینٹ ایجنٹس، ایجنسیز، کنٹریبیوٹرز یا اسٹیپس ٹو اٹین سوشل کنٹرول کے حوالے سے ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سوشل کنٹرول کا بیسک تھیم پڑھا تھا، جس میں نے آپ کو سوشل کنٹرول کا بیسک انٹروڈکشن یا اس کی بیسک آئیڈیالوجی کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، اور سوشل کنٹرول کا بنیادی مفہوم یا تعارف بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل کنٹرول در حقیقت ایک میکنزم ہے، کسی بھی سوسائٹی کا ایک ایسا میکنزم جس کے ذریعے وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ اپنے ارکان کے رویے کو، سوچ کو اور کردار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی سوسائٹی کی گرپ ہے، کس پر؟ انڈیویژول پر اور اوور آل سوسائٹی پر۔ کس لیے؟ جسٹ ٹو مینٹین social order into the society. This social control actually is a system of rules and laws. A system of rules and laws which govern individual and as well as societal affairs in a very efficient manner. Social control is basically the control of society over the individual just for maintaining social order into the society. ٹھیک ہے، یعنی سماجی ضبط یا معاشرتی ضبط دراصل معاشرے کا ایک ایسا بہترین منظم نظام ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے ارکان پر ایک قسم کا پریشر بلڈ کرتا ہے تاکہ افراد معاشرے کے بتائے گئے اصول اور ضابطوں کی حد درجے پیروی کریں اور معاشرے میں امن اور استحکام برقرار رہے۔ تو گویا لوگوں کو معاشرتی معاملات کا پابند بنانا، معاشرے میں امن و استحکام کا قیام یقینی بنانا اور معاشرے کے وجود کو دیر تک برقرار رکھنا، یہ در حقیقت سوشل کنٹرول یا سماجی ضبط کے بنیادی مقاصد یا آبجیکٹیوز ہیں۔ اور معاشرہ فارملی یا انفارملی سوسائٹی میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سوشل آرڈر یا سوشل کنٹرول قائم کرتا ہے۔ تو سوشل کنٹرول بنیادی طور پر ایک ایسا میکنزم جو معاشرے میں اندرونی اور بیرونی خلفشار کو ختم کرتے ہوئے معاشرے میں اندرونی اور بیرونی طور پر سماجی استحکام برقرار رکھنے کا ایک بڑا اہم ترین ذریعہ ہے۔ کل ہم نے یہاں تک سوشل کنٹرول کے بنیادی مفہوم یا تعارف میں پڑھا۔ آج جس موضوع پر سوشل کنٹرول کے ہی ریفرنس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع دراصل
ایجنسیز آف سوشل کنٹرول یا وہ سٹیپس ہیں جس کے تھرو سوشل کنٹرول قائم کیا جا سکتا ہے. دیز آر دا اسٹیپس ان آرڈر ٹو اٹین سوشل کنٹرول ان ٹو دا سوسائٹی، یعنی معاشرے میں نظم و ضبط کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اصول اور ضابطوں کا کیسے پابند بنایا جا سکتا ہے. آج ہم ان محرکات پر، ان بیسک ایجنٹس پر آج کے اپنے اس لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے جو سب سے پہلا ایجنٹ یا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جو لیا جانا چاہیے تاکہ معاشرے میں سوشل آرڈر اور سوشل کنٹرول قائم رہے، وہ ہے سوشل کنٹرول بائی سوشلائزیشن. چونکہ ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بچے کی ابتدائی تعلیمی درسگاہ ماں کی گود، اور وہ فیملی ممبران ہوتے ہیں جن کے درمیان رہتے ہوئے بچہ ایک نو مولود سے اپنی ابتدائی زندگی سٹارٹ کرتا ہے، اور بچہ ان ابتدائی ایام میں اپنی فیملی اور اپنی ماں کی گود سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ تمام عمر اس بچے کے ساتھ چلتا ہے. معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے، معاشرے میں سوشل کنٹرول یا سوشل آرڈر کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوران تربیت ابتدا میں ہی بچے کو ان سوشل نارمز یعنی ان اصول اور ضابطوں اور ادب و آداب کے متعلق تربیت دے دی جائے، کیونکہ ابتدائی تربیت کے دوران جب بچہ ان تمام اصول اور ضابطوں کی جو کہ معاشرے نے ترتیب دے رکھے ہوتے ہیں نظم و ضبط کے قیام کے لیے، جب بچہ ان سے روشناس ہو جاتا ہے، شناسائی حاصل کر لیتا ہے، تو نتیجتاً بچہ باشعور ہوتا ہے اور اپنی آنے والی زندگی میں ان اصول اور ضابطوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان اصول اور ضابطوں کی حد درجے پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلا پرائم فیکٹر معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے سوشلائزیشن ہے کہ ابتدائی تربیت کے دوران بچے کو اصول اور ضابطوں کی پہچان کرا دی جائے، بچے پر ان اصول اور ضابطوں کی اہمیت وضع کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر ان اصول اور ضابطوں کی پابندی کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا جائے، تو ہم بآسانی آنے والے افراد کو معاشرتی معمولات کا پابند بنا سکتے ہیں اور نتیجتاً معاشرے میں نظم و ضبط، ترتیب و تنظیم کو یقینی بنا سکتے ہیں. نمبر 2، دوسرا ایجنٹ یا دوسرا فیکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ کنٹرول بائی لا. Laws are basically the written and as well as the formal norms of the society. This is basically the written code of conduct which are constituted by legislative assembly, and these are imposed by law enforcing agencies like police and courts. لا کیا ہے؟ معاشرے کے تحریری اصول اور ضابطے جو کسی بھی معاشرے میں قوانین کی حیثیت میں، قوانین کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. تو معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا کے نظام کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کیا جائے.
کیونکہ اگر لا، جوڈیشری اور پولیس کا نظام مؤثر ہوگا تو لوگوں میں قوانین کی خلاف ورزی اور خلاف ورزی کے نتیجے میں حالات کی خرابی کے نتیجے میں فرد کا قانون کی گرفت میں آنا واضح ہوگا، اور جب یہ تمام چیزیں واضح ہوں گی، قوانین کا نظام ٹرانسپیرنٹ ہوگا، ایفیکٹو ہوگا، اور لوگوں کے اندر سزا کا ڈر اور خوف بھی موجود ہوگا، تو نتیجتاً کوئی بھی فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگ حد درجے قوانین کے پابند رہیں گے، اور قوانین کے پابند ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں نظم و ضبط، سوشل کنٹرول یا سوشل آرڈر قائم ہو۔ تیسرا ایجنٹ کیا ہے؟ کنٹرول بائی ایجوکیشن، یعنی معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام تعلیم اور شرح تعلیم میں اضافہ کر کے بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم در حقیقت ایک لاشعور کو باشعور بنانے کا نام ہے، اور وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ باشعور ہوتے ہیں، عقل و فہم رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق سے باخبر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ویل اویئرڈ ہوتے ہیں ود دا ہیلپ آف ایجوکیشن، ایسے افراد قوانین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسے افراد کبھی بھی قوانین کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نتیجتاً قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے۔ تو معاشرے میں شرح تعلیم کو بڑھا کر، افراد معاشرہ کو تعلیم یافتہ بنا کر، لوگوں کے شعور، سمجھ بوجھ اور عقل و فہم میں اضافہ کر کے ہم افراد معاشرہ کو سوشل نارمز کا پابند بنا سکتے ہیں، اور نتیجتاً معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام یقینی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کنٹرول بائی دا پبلک اوپینین۔ اب کنٹرول بائی دا پبلک اوپینین کیا ہے؟ کہ پبلک اوپینین ڈیولپ کی جائے، یعنی لوگوں میں نظم و ضبط کی اہمیت کے متعلق دلائل اور بیانات دیے جائیں اور دلوائے جائیں۔ جب معاشرے میں یہ ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہو جائے گی کہ معاشرے کی ترقی کا تمام تر دار و مدار قانون کی بالادستی اور لوگوں کا قوانین پر عمل درآمد ہونے کے نتیجے میں ہے، تو معاشرتی ارتقاء کے لیے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو یہ ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہو جانی چاہیے کہ معاشروں کی، ملکوں کی، ریاستوں کی ترقی کا تمام تر دار و مدار معاشرے میں قانون کی بالادستی پر ہے۔ اگر اس قسم کی پبلک اوپینینز ڈیولپ ہو جائیں تو معاشرہ انتشار سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور معاشرے میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ کنٹرول بائی پروپیگنڈا، دس از این ادر وے to attain social control into the society۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میک پروپیگنڈا ٹو ہیلپ پیپل ٹو مینڈ دیئر ویز۔ معاشرے میں بے شمار قوانین نافذ کرنے والے اور قانون ساز ادارے موجود ہیں۔ ان اداروں کا بنیادی مقصد قوانین بنانا اور پھر ان قوانین کا معاشرے میں اطلاق کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا معاشرے میں کام پروپیگنڈا کرنا ہے، جس میں گورنمنٹ پریس یا گورنمنٹ میڈیا سیلز ہیں۔ اگر گورنمنٹ میڈیا سیلز لوگوں میں قوانین کی اویئرنیس بڑھائیں، لوگوں کو قوانین کی اہمیت بتلائیں، یعنی معاشرے میں قوانین کی اہمیت اجاگر کی جائے،
لوگوں کو قوانین ان پر عمل کرنے کی اہمیت اور قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل اور سزا، ان چیزوں کے حوالے سے اگر لوگوں کو پروپیگنڈا کے تھرو گورنمنٹ ایجنسیز اویئر کریں تو لوگ کافی حد تک قوانین کے پابند ہو سکتے ہیں، کیونکہ میجورٹی جو بھی جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ جرم کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معلوم نہیں تھا، اور نتیجتاً آج ہم اس دوراہے پر آ کر کھڑے ہو۔ تو اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو قوانین کی اویئرنس دی جائے تاکہ معاشرے میں قانون کی بالادستی ہو اور معاشرے میں امن اور استحکام قائم ہو سکے۔ کنٹرول بائی کوئرشن۔ اب کوئرشن کیا ہے؟ Coercion is an extreme form of violence. It means a physical force. People forced by society and law enforcing agencies. یعنی وہ افراد معاشرہ جو قوانین پر عمل پیرا نہیں ہو رہے یا نہیں ہونا چاہتے، معاشرے کو چاہیے، معاشرے کے قانون ساز اور قوانین نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ فزیکل فورس کے تھریے یا وائلنس کے تھرو وائلیٹرز کو پنشمنٹ امپوز کی جائیں تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بنے اور افراد معاشرہ ان کے اس اینڈ کو، اختتام کو دیکھ کر قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں۔ چونکہ اگر کوئی معاشرے میں قانون کی خلاف ورزی کر کے بھی بچ جاتا ہے سزا سے، تو ایسے حالات کو دیکھ کر معاشرے میں قوانین کی خلاف ورزی کی ایک ہیبٹ پروموٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فزیکل پنشمنٹ دی جائے، اگر ان کی اس ایکٹ کو کنڈیم کیا جائے پراپرلی، تو ایسے لوگ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے اور نتیجتاً معاشرے میں قوانین کی خلاف ورزی کم سے کم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کنٹرول بائی فوک ویز، کنٹرول بائی موریز۔ These are the types of norms. Actually, these are the unwritten, informal rules and regulations which are prevailing in every society. یعنی یہ معاشرے میں غیر تحریری قسم کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، آداب زندگی ہوتے ہیں جو ہر معاشرہ اپنے ارکان کے لیے سوشل نارمز یا معاشرتی معمولات کی صورت میں قائم کرتا ہے، اور یہ ریٹن لا کے پیرلل چلتے ہیں، اور ان کی اہمیت بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی سوسائٹی میں کم نہیں ہوتی۔ ان کو لوک ریت یا عوامی روایات یا معروف یا شائستہ آداب کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اصول اور ضابطے بھی معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ ہر موقع پر افراد کا ان اصول اور ضابطوں سے سامنا رہتا ہے اور ہر موقع پر یہ افراد کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر معاشرے میں فوک ویز اور موریز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے، لوگوں کو ان کی اہمیت بتلائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ افراد معاشرہ از خود ان کے مطابق زندگی گزارنے کے خواہش مند رہیں، تو معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام یقینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول بائی ریلیجن اینڈ اسپیشلی دا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ معاشرے اور معاشرتی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پر مذہب اسلام افراد کی رہنمائی نہ کرتا۔ اگر لوگوں کے اندر مذہب اسلام اور مذہب کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا جائے، تو کوئی بھی فرد مذہب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لوگ مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے
اور اسی میں ہی ان کو فلاح دکھائی دے گی۔ تو ضروری ہے کہ مذہبی تعلیمات کی اہمیت بڑھائی جائے، مذہبی تعلیمات کو فرد واحد تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے اندر مذہبی شعور کو زیادہ سے زیادہ بیدار کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں بھی لوگ معاشرتی معاملات کی پابندی کریں گے، مذہبی معاملات کی پابندی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں از خود معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام ہوتا چلا جائے گا۔ کنٹرول بائی موریلٹی، یعنی لوگوں میں اخلاقیات کی اہمیت بڑھائی جائے، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، انہیں اچھائی اور برائی کے متعلق بتایا جائے، نیکی اور بدی کے متعلق بتایا جائے، ایمانداری اور بے ایمانی کے فرق کے متعلق بتایا جائے، وفاداری اور ظلم کے متعلق بتایا جائے، فیئر اور ان فیئر کے متعلق بتایا جائے، سچائی اور جھوٹ کی درمیان فرق کو واضح کیا جائے، ظلم اور مہربانی کی اہمیت بتائی جائے، قربانی کا جذبہ لوگوں میں بیدار کیا جائے اور کرپشن کا خاتمہ ہو، تو ہم بآسانی معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے کنٹرول بائی سینکشنز۔ دس از ویری مچ امپورٹنٹ۔ سینکشنز، اٹس اے سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، سزا اور جزا کا منظم اور مروجہ نظام سوشل سینکشنز کہلاتا ہے۔ اور سوشل سینکشنز جو ہیں یہ معاشرتی معاملات کے متعلق اہمیت اجاگر کرنے اور لوگوں کو معاملات کا پابند بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سینکشنز کے تھرو جو فرد معاشرے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں انعام دیا جاتا ہے، اور جو معاشرتی معاملات یا قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں افراد سزا کے ڈر سے اور انعام کی لالچ میں معاشرتی معاملات کی پابندی کرتے ہیں، اور نتیجتاً معاشرے میں نظم و ضبط، ترتیب و تنظیم، سوشل کنٹرول اور سوشل آرڈر مینٹین رہتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں سزا اور جزا کے نظام کو بھی انتہائی مؤثر کیا جائے تاکہ لوگ معاشرتی معاملات کے پابند ہوں اور معاشرہ امن اور استحکام کا گہوارہ بن سکے۔ کچھ اور بھی سٹیپس ہیں جن کے تھرو معاشرے میں نظم و ضبط قائم کیا جا سکتا ہے، کہ جن میں آپ آرفنیج ہومز یعنی یتیم خانے بنا دیں، کیونکہ جرائم پیشہ افعال میں ملوث خاص طور پر وہ ٹین ایجز جو جوینائل جیلز میں موجود ہیں، ان میں اکثریت ایسے بچوں کی ہے جو در حقیقت یتیم اور مسکین ہوتے ہیں، جن پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، جنہیں ان کا اچھا اور برا بتلانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نتیجتاً ایسے افراد عام طور پر لاشعوری میں جرائم پیشہ افعال میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ماڈرن ماڈل آرفنیج ہومز بنائے جائیں، لاسٹ اور کڈنیپڈ چلڈرن کی پروٹیکشن کے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں، فقیروں کی تربیت کی جائے، اسی طرح سے معاشرے میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز یعنی تفریحی سہولیات میں اضافہ کیا جائے، جو لوگ جرائم پیشہ افعال میں ملوث ہیں ان کے لیے سزا اور اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کا انتظام کیا جائے، اور میڈیا کو ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے سٹیپس لے کر ہم معاشرے میں افراد کو معاملات کا پابند بناتے ہوئے معاشرے میں امن اور استحکام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک تجاویز ایجنسیز، ایجنٹس یا سٹیپس تھے کہ اگر کسی بھی معاشرے کو آپ نے ایک پیسفل سوسائٹی بنانا ہے، اگر کسی بھی معاشرے کو آپ نے ایک پروگریسو اور ڈیولپ سوسائٹی بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں امن اور استحکام رہے،
اور امن اور استحکام کے قیام کے لیے اشد ضروری ہے کہ یہ سٹیپس لیے جائیں تاکہ افراد معاشرہ معمولات کے اصول اور ضابطوں کے قوانین کے پابند ہوں، معاشرے میں امن اور استحکام ہو، معاشرہ پھلے پھولے، ترقی کی جانب گامزن رہے اور معاشرے میں امن اور استحکام قائم رہ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔